اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ 4-5 دن سے بڑی الجھن میں ساری امت پڑی ہوئی ہے اس دنیا کی پوری، کہ وسیم رضوی نے جو بیان دیا ہے قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے، تو میں ڈائریکٹلی جو ہے وسیم رضوی اور وسیم رضوی جیسے اور لوگ جو بھی قرآن کے خلاف کام کرنا چاہ رہے ہیں یا قرآن کے خلاف کوئی باتیں کرتے ہیں، ان سب کو میرا چیلنج بھی ہے اور میری طرف سے وارننگ بھی ہے کہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں نہ کریں۔ آپ جیسے کئی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور کئی لوگوں نے کوشش کی ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی۔ نبی کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے انکار کیا، تو یہ کوئی آپ آج کوئی نئے آدمی نہیں ہیں جو انکار کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اس کو اگر آپ تھوڑی سی عقل ہے آپ کے پاس اور آپ غذاؤں میں کچھ 2 روٹی کھاتے ہیں، تھوڑی سی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو آپ کا تو پورے گلوب کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ ہندوستان کی قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں یا پوری دنیا کی قرآن سے نکالنا چاہ رہے ہیں؟ زیر زبر میں فرق نہیں لا سکتے آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں کھلے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو آپ جیسے لنگڑے گھوڑے اور آپ جیسے ٹٹ پنجوئے جو ہیں نا، یہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اور میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنے نالائق ہو اور سننے والے اتنے نالائق ہیں تم کو کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے، یہ کتاب پوری دنیا میں ایک ہی لفظ ایک ہی طرح کی لکھی ہوئی، زیر زبر میں کوئی فرق نہیں ہے، دنیا کی کہیں سے بھی کوئی پرنٹ نکال کے لائی ہے آپ، اس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو اور حوالہ دے رہے ہو حضرت ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا۔ نالائقی کی حد ہے، عقل ہے تم کو بات کرنے کی قرآن کے بارے میں؟ شرم آنی چاہیے یار تم کو، اتنے گھٹیا آدمی ہو تم، تو آدمی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس سے تو تمہاری نسل کا پتہ چل رہا ہے کہ تم اسفل سافلین سے بھی گرے ہوئے ہو۔ یہ تمہارے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے کیسا؟ ارے غیر مسلم آپ غیر مسلم اپنے کسی ہندو بھائی سے پوچھئے، کسی کرسچن، ارے تم شیعہ کہتے ہو اپنے آپ کو، تم اہل تشیع کہتے ہو، تم رضوی تمہارا نام ہے۔ اہل تشیع تو اہل بیت کے اوپر جان دینے والے لوگ ہیں، اہل بیت کی قربانیوں کی خاطر تو انہوں نے زندگی بھر کا غم اپنے سر لے لیا ہے۔ یہ ہے محبت اہل بیت کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں اور نبی کی ایک بھی بات پہ عمل نہ کروں۔ یہ کون سا شیعہ ہے؟ یہ کون سا اہل بیت کو ماننے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو چند پیسے دے کے خریدا گیا ہے اور تم ایک گھٹیا درجے کے انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو، تم تو حیوانات سے بدتر ہو۔ یہ میرا نمبر ہے، یہ دیکھ لینا، اوپن مائنڈز میں چلاتا ہوں، مجھے کال کرو، اور جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو قرآن کے متعلق، آپ ڈائریکٹلی مجھ سے کال کیجئے 9396521377، یہ میرا نمبر ہے۔ قرآن کے خلاف آپ جتنے دلائل لے کے آ سکتے لے کے آئیے، میں چیلنج کر رہا ہوں، آن لائن آپ کو جواب دوں گا، بنا قرآن کھولے کے، بغیر چیک کرے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کھول کے دیکھ لینا قرآن، بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آخری نبی پہ اتارا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں ذالکہ کی بجائے ھذا کتاب لا ریب فیہ ہونا چاہیے لینگویج کے حساب سے، لیکن وہ اللہ ہے، وہ کریٹر ہے۔ تم نالائق 2-3 کوڑی کے 2 سال 3 سال کا عالمیت کا کورس کر کے، جس میں 3 سال میں تمہارے کو آخری مہینے 3 مہینے تک ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھاتے، تم کہاں کے عالم ہو؟ تمہارے پاس علم ہے کہاں؟ قصے کہانیوں کو تم علم سمجھتے ہو؟ جو انسان کی لکھی ہوئی باتیں اس پہ بھروسہ کر کے تم قرآن میں سے 26 آیتیں نکالنے کی بات کر رہے ہو۔ پیش کرو کون سی آیت تم نکالنا چاہتے ہو۔ 4 4 16 ہوتا ہے جناب، 4 4 20 نہیں ہوتا۔ اب جبرائیل بھی آگے کہیں 4 4 20 تو ہم نہیں مان سکتے، جبرائیل ایسی گھٹیا باتیں کریں گے نہیں، لیکن 4 4 16 میتھمیٹکس ہے۔ یہاں اللہ نے ذالک الکتاب کہا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب کافر اس وقت سمجھ گئے تھے، یہود و نصارہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری 3 کتابوں کی طرف اشارہ ہے،
کہ تورات انجیل زبور میں گنجائش ہے شک کی. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، ورنہ ھذا کتاب لا ریب فیہ بولنا چاہیے اللہ کو. اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی کی 3 کتابوں میں ہے. جس طرح ایک باپ کہتا ہے کہ یہ 4 بیٹوں میں سے یہ وہ میرا بیٹا ہے جو سب سے زیادہ فرما بردار ہے، انڈائریکٹلی وہ باقی کے 3 بیٹوں کا انکار کر رہا ہے کہ یہ وہ لیول کے فرما بردار نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے وہی اسلوب استعمال کیا ہے. قریش کی زبان کو سمجھیے، عربی زبان کو سمجھیے، اور اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا چھوڑ دیجئے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کال کیجئے، میں بتاؤں گا. اور کیوں اپنی جان کو مصیبت میں ڈال رہے ہو یار؟ شرم کرو اور توبہ کرو اور فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور معافی مانگو. یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، یہ یونیورسل مسئلہ ہے. آپ کیا خلفائے راشدین کی بات کر رہے ہو؟ اور تمہارے پاس ہسٹری کس کی ہے؟ حضرت علی کی؟ کون سی ہسٹری ہے تمہارے پاس حضرت علی کی؟ تم کو پتہ ہے حدیثیں لکھی کب نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 83 سال کے بعد لکھا جانا شروع ہوا میٹر. صرف قرآن لکھی ہوئی تھی. حجۃ الوداع کے موقع پہ قرآن کمپلیٹ ہو چکا. آخری صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس پہ عمل کرنے کا میرا طریقہ ہے. پھر ایک آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. وہ رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات پہ راضی ہو گیا کہ تمہارا فرما برداری ہی راستہ ہو، طریقہ ہو. اسلام دینا مطلب یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مکمل ہونے کا اعلان بھی کر دیا، لوگوں سے صحابہ سے شہادت بھی لے لی، اللہ کو بھی گواہ بنا دیا. اس کے بعد سے ذی الحج کے 20 دن، محرم کے 30 دن، سفر کے 30 دن، کتنے ہو گئے؟ 80. ربیع الاول کے 12 دن، ٹوٹل اگر آپ 90 دن بھی لگائیں تو 3 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے کسی عالم سے پوچھئے ذرا، شرم اگر ہے تو تھوڑی سی، اگر کوئی بتا دے آپ کو تو یہ بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں جبرائیل کی موجودگی میں قرآن کو ترتیب دیا ہے. وہ ایک نالائق ہے اور ایک پاکستان کا طارق، وہ بھی اس طرح کی بکواس کرتا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو اقرا بسم ربک الذی سے قرآن کیوں نہیں شروع ہوا. وہ نبی کی ٹریننگ تھی، حالات کے حساب سے قرآن کا نزول ہو رہا تھا. لیکن نئے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اس لیے رکھا کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ مجھے استقامت والا راستہ دکھائیے. جو ہمارے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے سیدھا راستہ، یہ بھی غلط ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ استقامت والا راستہ. اس کا ثبوت آگے کی آیت میں مل رہا ہے ہم کو کہ ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو راستے پہ آ کے پھر سے بھٹک گئے، جس کے پاس استقامت نہیں تھی. استقامت والا، مستقیم کا لفظ ہی استقامت سے بنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھائیے راستہ استقامت والا کہ ہم ایمان پہ آنے کے بعد پھر سے نہ بھٹک جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یہ جو ترتیب دی گئی ہے باضابطہ وحی کی روشنی میں دی گئی ہے، جبرائیل کی موجودگی میں دی گئی ہے. اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ صورت یہاں ہونی چاہیے، یہ آیت کو اس صورت میں بٹھاؤ، اور یہ کیا. کبھی اگر موقع ملے تو میرے بیانات دیکھ لینا. قرآن پہ میں نے 42 میراکلز پیش کیے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے اور شرم کرو، توبہ کرو، پھر سے ایمان لاؤ. اور جو ایسے نالائق ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ وسیم رضوی کی طرح، آپ لوگ بھی سدھر جائیے. اللہ کی طاقت کے آگے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کسی لیول سے، کسی بھی ایک نطفے کے معمولی کیڑے سے پیدا ہوئے ہو. تم ایک وقت کی منی میں 2.5 لاکھ کیڑے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک کیڑا زندہ بچ گیا تو تم پیدا ہوئے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے جو اللہ نے تم کو یہ کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے تو انسان کو یونیورس میں سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق بنا کے پیدا کیا تھا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر میں نے اس کو سفل سے سفل اسفل سافلین کر کے بتا دیا، کیونکہ یہ حرکتیں ایسی کر رہا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچے دل سے کہا ہے، اسے قبول فرمائے، میرے سننے والوں کے دلوں میں اس بات کی اہمیت پیدا ہو کہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جسے ہم کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور مجھ سے جو غلطی ہوئی اللہ مجھے معاف کرے اور اس کا ادراک بھی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔